اقرا کہا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی، عرض کیا جب یہ ندا آئے آپ با اطمینان سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول میں یہ پہلی سورت بقرہ، دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے جو کہ زیادہ ہے سورۃ العلق کی پہلی آیات ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ نازل ہوئی۔ حضرات کرام قدر صحیح حدیث میں ہے کہ جو ہمارے لیے سورۃ الفاتحہ کی اگرچہ نماز کے اندر پڑھنے کی بات کی جائے تو نماز میں سورت کا پڑھنا واجب ہے امام و منفرد کے لیے، تو حقیقتاً اپنی زبان سے مقتدی کے لیے بے قرات حکمیہ قرات سننے کا حکم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، اور بہت سی حدیث میں یہ مضمون ہے۔ تو حضرات کرام قدر نماز جنازہ بندہ پڑھنے جاتا ہے تو نماز جنازہ نہ یاد ہو تو سورۃ الفاتحہ کو دعاؤں کی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے، بنیت قرات جائز نہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بڑے فضائل ہیں، اللہ اکبر، بہت ساری فضیلتیں۔ حضور نے فرمایا تورات اور انجیل زبور اس کے مثل کوئی سورت نازل نہیں، یعنی کہ جو فیوز و برکات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھی ہے، تورات اور انجیل کا مجموعہ کیا جائے تو سورۃ الفاتحہ کی فضائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اختصاراً بات کر رہا ہوں مختصر کہ اور پھر سورۃ الفاتحہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر بیماری، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، اس کی بندے کا ہے کوئی شفا نہیں ہو رہی تو سورۃ الفاتحہ کو یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے 41 مرتبہ اگر کوئی پڑھ کر پانی میں دم کر کے مریض کو پلائے تو اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور ان فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ساری فضائل میں بیان کروں تو ممکن نہیں ہے۔ آئیے الحمدللہ رب العالمین کی طرف بڑھتا ہوں۔ الحمد تمام خوبیوں، تمام برائیوں، تمام عظمتوں، تمام برکتوں، تمام شانوں کا مالک اللہ ہے۔ تمام برائیاں، تمام تعریفیں، جہاں پر دنیا کی تعریفیں، پوری کائنات ایک طرف، رب لم یزل کی تعریف ایک طرف، تمام برائیوں کا مالک، سب خوبیاں اللہ کو، الحمد۔ اب الف لام الحمد یہ اللہ کی تعریفیں ہیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں، الف اور لام کو ہٹا دیا جائے، الف سے مراد اللہ ہی ہے۔ الف حرف اللہ کا پہلا، لفظ اللہ کا پہلا حرف ہے اللہ، لام لفظ اللہ کا دوسرا حرف ہے۔ آگے ہا میم دال، الف کو ہٹایا، لام کو ہٹایا، پیچھے رہ گیا حمد۔ حمد کا مطلب ہے تعریفیں، برائیاں، عظمتیں۔ اب ادھر میرے دوستوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں، آؤ سنو تعریفیں۔ ادھر شاعر کا نام تو توجہ سے پڑھ کر دیکھو، اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو کتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں، کتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ نام رکھا ہے محمد۔ محمد تعریف کیا گیا، بہت ساری تعریفیں کیا گیا۔ ادھر تعریفوں کا مالک اللہ ہے، عظمتوں کا مالک اللہ ہے، برائیوں کا مالک اللہ ہے۔ کیوں؟ وہ خالق ہے، وہ
मालिक है, वो राज़िक है, वो कुल कहता है फयकुन हो जाता है, वो कुल कहता है, किसी से मशवरे नहीं देता। लेकिन इधर बात ये करना चाहता हूँ, और मेराज का ये महीना है, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात। इधर मैं दिलाना ये चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदाए खास को बिअब्दिही, जो हाँ है ना ज़मीर, ये इशारा कर रही है बंदे तो सारे हैं, लेकिन मोहम्मद जैसा कोई नहीं है। बंदे तो सारे हैं, मोहम्मद जैसा कोई नहीं है। बिअब्दिही असरा बिअब्दिही, सुब्हानल्लज़ी असरा, बुलंदियों पर ले गया, सैर करवाने ले गया। कौन? अल्लाह। बिअब्दिही, बंदाए खास को कहां से कहां तक ले गया। समझ है मेरी अकल का जो ज़हन है, क्योंकि मेरी अकल, बंदे की अकल महदूद है। अल्लाह ने समझाने के लिए महदूद बात पहले की, फरमाया कायनात वाले, जब तुम्हें मेराज का सफर पढ़ना हो, अगर तुम्हें मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर समझ में आ जाएगा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर समझ में आ जाएगा, फिर अर्श की बुलंदियां भी समझ में आ जाएगी, फिर यार का वो मुकाम भी समझ में आ जाएगा जिस मुकाम का जिक्र अल्लाह कुरान में कर रहा है। मैंने बोला, अल्लाह फरमाया अलहम्द, अलिफ को हटाया, हाथ और नाम को हटाया, पीछे रह गया हम्द, इधर मीम को हटा दिया, इधर भी रह गया हम्द, इधर मीम को हटाया, पीछे रह गया हम्द, इधर अलिफ लाम को हटाया, पीछे रह गया हम्द। यानी अलिफ हटाया क्योंकि लाम का मतलब है अलिफ लाम इलाह, इलाह उसके सिवा कोई नहीं है, वो एक है, वो यकता है, इबादत में भी वो यकता है और खालिक होने में भी वो यकता है। और इधर मीम के पर्दों को हटा दिया, जब मीम का गुंबद हटाया तो पीछे उधर भी हम्द रह गया। हाय हाय हाय, मोहम्मद नाम रखा है इसलिए ताकि लोगों समझ आ जाए कि मोहम्मद ये है। क्यों? या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर, इन्हीं के लिए कहूं, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मैं वजहकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर व ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर किसी का मुकाम है तो मोहम्मद अरबी का है। इधर बताना ये चाहता हूँ, सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का। इधर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपना मुकाम बयान किया तो फरमाया मैं रिज़्क़ भी देता हूँ, मैं सजा भी देता हूँ, मैं जज़ा भी देता हूँ। मैं क़यामत के दिन गुनाहगारों को जहन्नम की आग में भी डालूंगा, कुफ़ार को जहन्नम की आग में भी डालूंगा, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। पर सोनिया तेरा काम क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं हूँ। इधर रहमतल लिल आलमीन तू है, इधर भी रा का जिक्र है, उधर भी रहमतल लिल आलमीन में रा आ गया, उधर भी आलमीन है, इधर भी आलमीन है। यानी बताया जिस जिसका मैं मौला हूँ, जिस जिसका मैं पालने वाला हूँ, उस तमाम मखलूकों का तू मोहम्मद अरबी रसूल बराक है। 18,000 मखलूकात को पैदा करने वाला मैं अगर खुदा हूँ तो 18,000 मखलूकात को तेरी रहमत में
اس نام میں نا ایک میٹنگ بلائی، شورا بلائی، کہنے لگے یار ہم بھی کتنے بے وقوف ہیں، کتنے بدبخت ہیں کہ ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور ان کو محمد بھی کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو تعریف کیا گیا، بہت ساری تعریف کیا گیا، یعنی ان کا نام لیتے ہیں تو ان کا نام لے کر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ بے شک زبان میں، اعتقاد میں، یقین میں ہمارے نہیں ہے، لیکن نام ان کا اتنا پیارا ہے کہ جو بھی ان کا نام لیتا ہے ان کی تعریف ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہو ہم کچھ اور سوچیں۔ انہوں نے نام رکھ دیا مزمم، بلائی کیا گیا، صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ نے دست بستہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، آپ کو مزمم کہہ کر پکارتے ہیں۔ ارے میرے دوستو، میرے کریم آقا کا کیا جملہ تھا، فرمایا کائنات والے سنو، میرے غلاموں، تمہاری عقیدت اپنی جگہ پر ہے، تمہارا پیار اپنی جگہ پر ہے، تمہارا اعتقاد اپنی جگہ پر ہے، وہ جو مرضی کہتے رہے، میں محمد کو اللہ نے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا مزمم کوئی اور ہوگا، میں تو محمد بن کر آیا ہوں۔ اسی لیے تو کہا نا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اور پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میرے محبوب کے غلاموں، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، اور میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، اور دل کا اجالا نام محمد۔ اور کہا شاعر نے اپنے انداز میں اپنی گفتار کو، اپنے تخیلات کو رکھ کر کہا، کہنے لگا کہ مرنا ضرور ہے، ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، لیکن دفن کرنے والوں رکھو لحد میں جسم عزیزو، کچھ بولو، رکھو لحد میں، لحد کہتے ہیں قبر کے اندر، وہ جو قبر ہے اس میں رکھنے لگو، رکھو لحد میں جسم عزیزو، مجھ کو سنانا نام محمد، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، تمام خوبیوں کا مالک، تمام بڑائیوں کا مالک، اللہ جو مالک ہے سارے جہان والوں کا، الرحمن الرحیم، پھر تکرار آ گئی، بہت مہربان ہے، رحمت والا ہے، رحم والا نہیں رحمت والا، کیوں؟ وہ مالک ہے رحمتوں کا، رحم والا نہیں۔ اعلیٰ حضرت تو کمال کے موتی پروتی ہے ترجمہ لکھے ہوئے، آپ نے تو بسم اللہ کا جب ترجمہ لکھا نا تو آپ فرماتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ کے عموماً آپ پڑھتے شروع پہلے لکھا ہوتا ہے اللہ بعد میں، آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی محبت نہیں ہے، شین را قاف عین یہ رب سے پہلے آ جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی محبت گوارا نہیں کرتی، اللہ پہلے ہے پہلے رہے گا، ہے والاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ اکبر، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحمت والا ہے، رحم کرنے والا نہیں ہے، رحمت والا ہے، مالک ہے رحمتوں کا، وہ پروردگار مالک ہے، اور فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ حضرات کرام قدر، یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے تذکرہ لے کر چلوں گا کہ روز جزا کیا ہے، کیونکہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میں پھر آپ دوستوں کو ایک بار بتاتا جاؤں کہ انشاءاللہ آج سے میں نے یہ تحریہ کیا ہے، زندگی رہی تو اسی جگہ پر بیٹھ کر قرآن کریم فرقان حمید جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمیں ڈیلی بیس پہ یعنی ہر جمعے کے جمعے
روٹین سے 2 آیات 3 آیات 4 آیات 5 آیات جتنا بھی ہو سکے گا انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک انشاءاللہ زیر طاعت انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. کوشش کریں ٹائم سے آ کر قرآن پاک کو سماعت فرما کر اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. اللہ ہم سب کو حضور کی بڑی سچی محبت عطا فرمائے.